السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غالب کی جو غزل پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے: عجب نشاط سے جلات کے چلے ہیں ہم آگے، کہ اپنے سائے سے سر پاؤں سے ہے 2 قدم آگے۔ نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور جلات آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ اور عجب، اس میں تھوڑی سی حیرت کا اظہار ہے کہ بھئی ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس خوشی سے جلات کے آگے آگے جا رہے ہیں کہ سر کا سایہ پاؤں سے 2 قدم آگے ہے۔ خوشی قتل ہونے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور سورج چلنے والے کی اگر پشت پر ہو، یعنی اس کے پیچھے ہو، تو اس کا سایہ پاؤں سے آگے رہتا ہے۔ آپ نے بھی کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے پیچھے سورج ہو اور آپ چل رہے ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ آپ سے آگے آگے چل رہا ہے۔ تو شعر میں خوبی کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ قتل میں سر کٹتا ہے، اور سر ہی کو پاؤں سے 2 قدم آگے بتایا ہے۔ کہنے کا مطلب ان کے یہ ہے کہ جب آفتاب چلنے والے کی پشت پر ہوتا ہے تو سایہ سامنے پڑتا ہے۔ تو مرزا دوپہر کے قریب مقتل میں یعنی قتل گاہ میں جانے کے متعلق اپنا شوق یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا سر پاؤں سے 2 قدم آگے آگے ہے۔ اب اس کیفیت کو آپ میں سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہو اور آپ چل رہے ہوں اور تو سایہ آپ کے آگے آگے چلتا آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو مرزا غالب نے اس ایک قدرتی بات کو کہ جب انسان کے پیچھے سورج ہو اور وہ آگے چل رہا ہو تو اس کا سایہ آگے کی طرف چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنے اس شعر میں استعمال کر لیا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: قضا نے تھا مجھے چاہا خراب بادہ الفت، فقط خراب لکھا بس نہ چل سکا قلم آگے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے موت، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور بادہ کہتے ہیں شراب کے جام کو۔ تو کہتے ہیں کہ موت کی مرضی۔ اب یہاں پر قضا کو آپ تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو قضا اور قدر کی مرضی یہ تھی کہ مجھے شراب کا جو بادہ الفت ہے، یعنی شراب کی محبت میں بدمست رکھے۔ لیکن جب میری تقدیر لکھی جا رہی تھی اور صرف خراب کا لفظ قلم سے نکلا تھا تو اس سے آگے کچھ نہ لکھا گیا۔ یقیناً اسی لیے نہ لکھا گیا کہ خراب لکھنے کے ساتھ ہی جو قضا اور قدر ہے اس کے قلم پر بدمستی طاری ہو گئی۔ یعنی مرزا غالب خراب بادہ الفت ہونے کے بجائے صرف خراب تباہال اور بدمست ہو کر رہ گئے۔ اب اس کے اندر ایک چھپی ہوئی خواہش بھی ہے مرزا غالب کی، کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مجھے جب میری تقدیر لکھی جائے تو اس میں صرف مجھے خراب حال یا بدحال یا محروم شخص نہ لکھا جائے۔ چاہتے یہ کہ لکھا تو جائے لیکن اس کے بعد خراب کے آگے بادہ الفت بھی لکھا جائے، یعنی میری جب تقدیر لکھی جائے تو اس میں یہ لکھا جائے کہ یہ آدمی شراب کے ہاتھوں خراب ہوا، شراب کے ہاتھوں برباد ہوا۔ لیکن جب قضا نے، جب تقدیر نے، کاتب تقدیر نے میرا نصیب لکھنا چاہا تو اس نے صرف خراب کا لفظ لکھا اور اس سے آگے کچھ نہ لکھا، تو میں صرف برباد ہو کے رہ گیا۔ اگر اس کے آگے بادہ الفت بھی لکھ دیتے تو میں کم از کم اپنے اس شوق کے ہاتھوں، یعنی جو مجھے شراب پینے کا شوق اور ذوق ہے، اس کے ہاتھوں میں خراب ہوتا تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔
شعر نمبر 3 دیکھیے، غم زمانہ نے جھاڑی نشاط عشق کی مستی، وگرنہ ہم بھی اٹھاتے تھے لذت علم آگے۔ غم زمانہ یعنی زمانے کی فکریں، زمانے کی پریشانیاں، جو زمانے میں انسان کے ساتھ طرح طرح کے دکھ لگے رہتے ہیں، اور جھاڑنا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اوپر سے کسی چیز کو ہٹا دینا۔ اور ابھی نشاط کا مطلب آپ کو بتایا ہے، خوشی کہتے ہیں، نشاط عشق یعنی خوشی کی، عشق کی خوشی، اور مستی آپ جانتے ہیں اپنے حال میں مست رہنا۔ وگرنہ یہاں پر ورنہ آپ اس کو پڑھیے گا، ورنہ بھی کہتے ہیں، وگرنہ بھی کہتے ہیں، اور لذت کہتے ہیں لطف کو، مزے لینے کو، اور علم کہتے ہیں دکھ کو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ زمانے نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جو رنج پہنچائے ہیں، جو دکھ دیے ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو عشق کرنے کا جو خوشی تھی، اس کا نشہ ہی حرن ہو گیا، اور ہم عشق سے جو لطف اٹھاتے تھے وہی باقی نہ رہا۔ اور جب تک یہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر نازل نہیں ہوئی تھی، ہم محبت کے غم کے خوب مزے لیتے تھے۔ شعر میں کوئی خاص ایسی بات ہے نہیں کہ اس پر مزید بات کی جائے، صرف بتا یہ رہے کہ عشق جب آدمی کرے تو اس کو دنیا کے دوسرے دکھ جو ہے نا وہ اس کے قریب نہ آئے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عشق کی ساری خوشی اور ساری مستی بھول جاتا ہے۔ غالب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عشق اور محبت ہے یہ سب پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ ہم جیسے جو پریشان حال لوگ ہیں وہ اتنی پریشانیوں میں ایک اور مصیبت یعنی عشق کی مصیبت مول لے لیں تو ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ شعر دیکھیے، خدا کے واسطے داد اس جنون شوق کی دینا کہ اس کے در پہ پہنچتے ہیں نامہ بر سے ہم آگے۔ اب یہاں پر جو ہم آگے کا مطلب ہے پہلے، اور داد کہتے ہیں تعریف کرنا، شاباش دینا۔ جنون کا مطلب ہوتا ہے پاگل پن۔ جنون شوق سے یہاں پر ان کی مراد ہے عشق کا پاگل پن، اور در کہتے ہیں دروازے کو، اور نامہ بر کہتے ہیں اس شخص کو جو خط لاتا ہے یا لے جاتا ہے۔ آج کل کے زمان میں آپ اس کو پوسٹ مین کہہ لیجئے، ویسے اردو میں اس کو ڈاکیا کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ عشق کی دیوانگی نے ہمارا جو حال کر رکھا ہے، خدا کے واسطے اس کی کوئی داد دے۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ محبوب کو خط لکھ کر ڈاکیے کے یا قاصد کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن بےتابی اور اضطراب میں قاصد سے پہلے محبوب کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ کرشمہ ہے محبت کی دیوانگی کا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی دیوانگی کا تو تقاضا یہ ہے کہ جو حرکت بھی ہو وہ عقل سے دور ہو، سمجھ سے دور ہو۔ اب ظاہر ہے کہ خط لکھ کر نامہ بر کے ہاتھ بھیج دیا تو خود محبوب کے پاس دوڑے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسے نہ بھولیے کہ یہ جنون شوق ہے، یعنی عشق کا پاگل پن ہے، اور حق یہ ہے کہ جنون کا جو مظاہرہ بیان ہوا ہے وہ مرزا غالب ہی کر سکتے تھے۔ یعنی آپ جس آدمی کا دماغ صحیح ہو، ٹھیک ہو، اس سے یہ توقع تو کر نہیں سکتے کہ پہلے وہ محبوب کو خط بھیجے، اور جب خط لے کر وہ آدمی روانہ ہو جائے جس کے ہاتھ بھیجا تھا تو بھاگتا ہوا اس آدمی سے آگے نکل جائے اور محبوب کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے کہ بھائی وہاں سے جو جواب ملے گا وہ ہم خود ہی لے لیں گے۔ تو یہ کام کسی کہتے ہیں کہ جس آدمی کا دماغ ٹھیک ہو اس سے توقع نہیں ہو سکتی۔ تو بس بھائی آپ ہمیں اس کی بس داد ہی دیجئے اس ہمارا جنون شوق کی، کہ ہم قاصد کو خط دیتے ہیں اور پھر خود قاصد سے آگے بھاگتے ہوئے محبوب کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا شعر ہے، مزے کا ہے۔ شعر دیکھیے کہ یہ عمر بھر جو پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم نے، تمہارے آئیو اے ترا ہائے خم بخم آگے۔
اب اس شعر میں لفظ ہے ترہ ہائے خم بخم. اس کا مطلب ہوتا ہے پیش در پیش زلفیں، وہ بال جن کے اندر بل پڑے ہوئے ہوں، اور تمہارے آئے بد دعا ہے. مثلا عموماً کہتے ہیں جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارے آ گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ محبوب کی جو زلفیں ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب کی پیش در پیش زلفوں، ہم نے تمہارے لیے عمر بھر جو پریشانیاں اٹھائی ہیں وہ سب تمہارے آگے ہیں، یعنی تم ہمیشہ پریشان رہو. دیکھیے بظاہر بد دعا دی، لیکن محبوب کی زلفوں کے لیے اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہے، کیونکہ پریشانی زلف کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا حسن ہے. یعنی جب بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو محبوب کا چہرہ اور حسین دکھائی دیتا ہے. پریشان کا مطلب ہوتا ہے بکھرا ہوا. تو مرزا نے دی تو بد دعا ان کو، لیکن اس بد دعا کے اندر بھی یہ دعا چھپی ہوئی تھی کہ اے ہمارے محبوب، بلکہ محبوب سے تو مخاطب کم ہیں، محبوب کی زلفوں سے یعنی اس وقت ان کا خطاب ہے کہ بھائی ہم تو پریشان رہے، ہمیں ہمیشہ پریشانیاں لاحق رہی، لیکن یہ جو تم ہو یہ ہمیشہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ تم ہمیشہ پریشان رہو. کیونکہ ابھی آپ کو بتایا کہ بھائی پریشان ہونا زلف کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا حسن ہوتا ہے. شعر دیکھیے، دل و جگر میں پرافشاں جو ایک موجہ خون ہے، ہم اپنے زوم میں سمجھے ہوئے تھے اس کو دم آگے. زوم کا مطلب ہوتا ہے گمان. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں کو اپنی دولت کا بڑا زوم ہے، نہیں بڑا گمان ہے. گمان کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے اس پر فخر ہے اور غرور ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. اب پرافشاں کا مطلب ہوتا ہے پروں کو پھڑ پھڑانا. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے دل اور جگر میں خون کی ایک لہر تڑپ رہی ہے، جسے ہم اپنے یعنی اس سے پہلے جسے ہم اپنے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہماری یہ سانس ہے، یعنی اس سے پہلے ہم اسے اپنے زوم میں سانس سمجھے ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینے میں سانس نہیں ہے بلکہ ایک موجہ خون ہے. موجہ خون کا مطلب ہوتا ہے خون کی لہر، جو اسی طرح پھر رہی ہے جس طرح پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک تو دل کا تعلق سانس سے ہے، مگر جگر میں سانس کہاں ہوتی ہے؟ سانس تو پھیپھڑے میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دل کی جگہ یہاں پر جگر کو رکھ لیا، یعنی جو کچھ بھی اندر ہے اس کو وہ جگر ہی کہہ رہے ہیں. تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی ہمارا جو دل اور جگر ہے اس کے اندر یہ جو ہماری خون ہے یہ پھڑپھڑا رہا ہے، اور ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سانس ہے. آخری شعر ہے کہ قسم جنازے پہ آنے کی میرے کھاتے ہیں غالب، ہمیشہ کھاتے تھے جو میری جان کی قسم آگے. اچھا، ہم آپ کو شاید شروع میں ہم نے یہ سوچ کے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کو نہیں بتایا تھا. آگے کا مطلب ہے پہلے. اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں. تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پہلے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ میری جان کی قسم کھاتے تھے، اب وہ میرے جنازے پر نہ آنے کی قسم کھاتے ہیں، یعنی آنے سے انکار کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ زندگی میں انسان سے انتہائی محبت کے باوجود مرنے کے بعد اس سے یک بیزار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، عام تجربہ ہے، خصوصاً ہمارے دور میں، کیونکہ یہ دور سراسر ایک مادہ پرست اور نفع باز دور ہے. چونکہ مرنے کے بعد انسان سے بظاہر کوئی مادی فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہتا، اس لیے لوگ بے تعلقی اختیار کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے مرزا کے زمانے میں بھی حالت ایسی تھی.
جب ہی انہیں ایسا شعر کہنا پڑا کہ بھائی جو ہماری زندگی میں ہم پہ اپنی جان قربان کرتے تھے، ہماری جان کی قسمیں کھاتے تھے، تو وہ اب ہمارے جنازے پر بھی نہیں آئے کہ اب ہم سے کوئی فائدہ فائدہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی۔ کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور کچھ غزل کے شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔